وعلیکم السلام نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اس اتوار کو چونکہ تفصیل سے روزے کے مسائل پہ کلام ہو گیا اور اس کی ریکارڈنگ میں اپنے گروپ میں آج بھیج بھی دی ہے، سنڈے کا جو بیان تھا، تو جن حضرات کو تھوڑا سا روزے کے مسائل کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، وہ کوشش کر کے تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں روزے کے موٹے موٹے مسائل سامنے آ گئے تھے۔ اب اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دینی ہے کیونکہ ہر سال رمضان میں بہت سے ہمارے احباب زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس حوالے سے کچھ بات زکوٰۃ کے حوالے سے کی جائے، اور عام طور پہ ہوتا یہ کہ مسائل ذہن میں ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں پوچھنی ہوتی ہے تو پوچھنے کا موقع بھی ہو۔ تو آج کی اس نشست میں ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے متعلق کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی ہم کر لیں گے۔ ایک تو جو اسکرین کے سامنے ہمارا 2 صفحے کا ایک زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک ورقہ ہے جو نافع سے ہم نے اس کو پرنٹ کیا تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا آگے چلیے گا۔ اب اس میں زکوٰۃ کی فرضیت پہ امت کا اتفاق ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہیں، اس لیے اس حوالے سے میں گفتگو کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہم البتہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف یہ ہے جس میں زکوٰۃ کے دینے پر قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ افضل انفاق کون سا ہے؟ پنکھا تو چلانے کی ضرورت ہے جی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں ویسے تھوڑا سا طبیعت چل رہی ہے، ہاں کچھ ہے بخار کا تھوڑا سا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو سب سے افضل انفاق ہے وہ فرائض میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ انفاق مال خرچ کرنے میں سب سے افضل کون سا ہوگا؟ کون سا ہے جس کو سب سے زیادہ؟ زکوٰۃ تو ہے میں نے بتا دی، اور کون سا ہوگا؟ تھوڑا سا آپس میں مذاکرہ ہو جائے۔ سب سے افضل کون ہے؟ وہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بلکہ چلے میں حدیث شریف کو تلاش کرے تو اس وقت تک آپ لوگ تھوڑے سے گھوڑے دوڑائیں اپنے پیسوں کی شکل میں تو ہے، لیکن کس پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ، کس مد میں خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ بیوی جی بچوں پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ ماشاء اللہ ہمارے دوست ہے مقرب، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے عمران اسلم صاحب اسلامک یونیورسٹی کے، انہوں نے جواب دے دیا ماشاء اللہ سے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ تو خیر دوسری حدیث ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے افضل خرچ کرنا وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ میں حدیث آپ کو سنانے لگا تھا، تو وہ اللہ کرے مجھے حدیث جلدی مل جائے۔
تو بہرحال خیر اب وہ حدیث مجھے نہ بھی ملے جی چلے خیر وہ مجھے حدیث اب مل جائے گی تو بتا دوں گا. تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ میں خرچ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے حوالے سے فرائض آپ کے اوپر رکھے، تو جیسا آپ کو زکوٰۃ پر خرچ کرنے سے ملتا ہے ویسے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، ملتا ہے. ایک یہ ہے کہ بیوی کے مطالبے پہ خرچ کرنا اور بیوی کے ڈر سے خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس پر بھی اجر اور ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ چونکہ یہ اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرنا ہے تو خوش دلی سے خرچ کرنا یہ افضل ترین اعلیٰ ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ادى زکاة مالہ، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقط ذهب عنہ شرہ، اس مال سے اس کا شر جاتا رہتا ہے. اچھا اس کے دو واقعے آپ کو سنا دیتا ہوں، دو واقعے سنا دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا. جی یہ انہوں نے روایت ماشاءاللہ سے نکال لی. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقہ، یہ روایت بھی ہے لیکن اصل میں وہ تھا کہ سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی دینار اور درہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ روایت بھی متفق علیہ بخاری شریف کی ہے، اور ابو مسعود البدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے یحتسبها، اور اس کا اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو فہی لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ اور خیرات ہے. تو جی نہیں زکوٰۃ کو تو زکوٰۃ کے علاوہ کہہ رہا تھا میں تو عرض ہی کہا تھا وہ تو آ ہی جائے گا کہ زکوٰۃ کن کو دینا نہیں ہے. دو واقعے میں سنا رہا تھا آپ کو. ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت کے ایک متعلقین میں سے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دیتے. کراچی پورٹ سے ان کا سامان تھا، کوئی امپورٹ کیا تھا انہوں نے، تو مال آ رہا تھا اور راستے میں جو کہ 50-60 لاکھ روپے کا مال تھا، بڑا کنٹینر تھا، وہ ڈاکوؤں نے اس کو چوری کر لیا. بڑے پریشان تھے، چونکہ بہت کیلکولیٹ کرتے. حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مال کہیں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریکور کروا دیں گے. چونکہ جو آئٹم تھا وہ یونیک آئٹم تھا جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا، وہ کسی جگہ پر بیچتے ہوئے پکڑے گئے. تو انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم سارا مال آپ کو دیں گے، بس آپ رپورٹ نہ کروائیں. تو انہوں نے کہا رپورٹ نہیں کرتے، مال دے دو. تو پورا مال ریکور ہوا. اب ہمارے وقت میں مال کا ریکور ہونا آپ خود بتا دیجئے کیسا ہے. اچھا دوسرا واقعہ میرے سامنے پیش آیا، ہمارے حضرت کے متعلقین میں سے ہیں، ہمارے حضرت کے متعلقین میں سے ہیں. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اب لوگوں کو؟ جی تو عرض میں کر رہا تھا کہ متعلقین میں سے مطہر بھائی، میں حضرت کے پاس بیٹھا تو حضرت نے بتایا کہ عجیب واقعہ ہوا کہ قربانی کے بکرے لینے کے لیے گئے تھے. تو 5-6 بکرے لیے اور وہ سوزوکی میں لوڈ کروایا. بس غلطی یہ ہوئی، سوزوکی والے سے کہا کہ تم آگے، ہم پیچھے پیچھے تمہارے آ رہے ہیں، اور رش آگے پیچھے ایسا ہوا کہ سوزوکی والا لے کے بھاگ گیا. اب اس کو فون کیا تو پہلے کچھ اس نے اٹھایا جی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، کرا کے وہ غالباً تھوڑا سا ٹائم لینا چاہ رہا تھا. ٹائم لینے کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا. بڑے پریشان، فون کیا کہ اس طرح تو 5-6 بکرے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کم سے کم بکرا بھی آج کل 50-60-70 ہزار روپے کا بکرا 3.5-4 لاکھ روپے تو گئے آپ کے. تو پریشان تھے. تو حضرت نے تھی بعد میں حضرت کے پاس گیا، میرے حضرت وہ ذکر کر رہے تھے مطہر بھائی کے بکروں کا کہ معاملہ ہوا تو کیا ہوا اس کا.
آدمی گیا کسی جگہ پہ گاڑی روکے کہ بکروں کو بیچوں گا، لوگوں کو مشکوک لگا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو موبائل چھین لیا، اور جب موبائل پہ چیک کیا دیکھا کہ ایک ہی جگہ سے بہت سی کالز آ رہی ہے، تو کال بیک کیا، تو انہوں نے بتایا جی میرے بکرے ہیں جی، ہم یہاں پہ کھڑے آ کے بکرے لے گئے اپنے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے اس ماحول میں آپ تصور کر سکتے، کیا آپ کے کبھی تصور میں یہ بات آنے والی ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوگا؟ جی، لیکن کہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے اس یقین کے ساتھ اب دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ادا زکات مالیہ، کہ جو اپنے مال کی زکات کو ادا کرے گا، ادا کیلکولیٹ کر کے کرے، فقد ذهب عنه شرہ، تو اس مال کا شر چلا جائے گا۔ اس لیے جب کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کے طور پر بھی بھیج دیتے ہیں، ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کر کے دی، اللہ نے امتحان کے طور پر بھیج دیا، ہو سکتا ہے یہ چیز۔ لیکن جب بھی کوئی فائنینشیل آئے تو انسان کو سب کہ کیا میں زکوٰۃ صحیح سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں ادا کر، سب بہت آبویس ریزن میں سے ایک آبویس ریزن کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو زکوٰۃ کی تھی وہ نہیں تھی۔ اچھا اس کو یاد رکھیے گا، ابھی درمیان میں سوالات نہ کریں پلیز، آخر میں آپ کو موقع دیں گے یا لکھ کر بھیج دیں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کے مال کو زہریلا سانپ بنا کر اس کے گردن میں لپیٹا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، یعنی وہ مال جس سے متعلق فرائض کو ادا نہ کیا گیا ہو۔ مال سے فرائض کون سے ہو سکتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا گن لیتے ہیں۔ اس مال کے بارے میں ہے کہ مال تھا، اس سے متعلق فرائض تھے اور فرائض کو ادا نہیں کیا گیا، تو وہ مال کالے کا ناگ بن کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور پھر اس سے کہے گا میں تیرا مال تیرا خزانہ ہوں۔ تو کون کون سے فرائض ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، دوسرا کیا ہے، حج ہے مال سے متعلق، اور کیا ہے صدقہ فطر ہے، اور کیا ہے بیوی کا مہر ہے، اور نفقہ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا تو حق وراثت ہے، حق وراثت میں سے اگر نہیں دیا تو یہ بھی بن جائے گا۔ لوگوں سے لیا تھا ادا کرنا تھا، یہ فرائض میں سے ہے۔ مال سے متعلق فرائض ہے، اسی لیے فرمایا موت الغنی کی ظلم، ہمارے پاس مارکیٹ میں اس کو گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ پیسہ لیا ہوا ہے، لائبلٹیز آپ کے اوپر ہے، آؤٹ سٹینڈنگ لائبلٹیز ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لوگوں کی پیمنٹس کو روک کر بیٹھا ہوا، اس کو گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس حال میں مرا ہے کہ لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے تھے اور اس کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کی، اور پھر اسی حال میں مرا کہ لوگوں کے حقوق کسی کو نہیں ملے، اب یہ مال قیامت کے دن اس کو لپٹ جائے گا۔ تو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہے لوگوں کی، وہ ادا کرنی تھی، وہ ادا اس نے نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کا مال غصب کیا تھا، وہ غصب کیا ہوا مال واپس نہ تھا، وہ نہیں کیے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے، لوگوں سے زبردستی اس نے رشوت لے کے بنایا تھا، رشوت لے کے پیسے اکٹھے کر لیے تھے، حرام پیسہ اکٹھا کر لیا تھا، تو اب اس کو صدقہ کرنا واجب تھا، سود آ گیا تھا، صدقہ کرنا واجب تھا، تو جتنا بھی اس نے عام مال لے کر تھا اس کو صدقہ کرنا اس کے ذمہ واجب تھا۔ تو یہ ملازمین کی تنخواہیں تھیں، وہ ادا نہیں کر رہا تھا، تو ملازمین کی تنخواہوں کو وقت پہ ادا کرنا کیا ہے، وہ لازم ہے۔ ملازم کے حقوق واجب ہو چکے تھے، اس مال سے متعلق اوور ٹائم واجب ہو چکا تھا کہ اوور ٹائم دینا ہے، اب یہ ملازمین کو اوور ٹائم نہیں دے رہا اور اس سے اپنے کاروبار کو بچا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ جی ہم نے کاسٹ منیمائزیشن کر لی ہے۔ کاسٹ منیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خرچے کم کر لیے ہیں، تو جو کاسٹ کو منیمائز کریں گے تو کیا ہوگا حسن بھائی، پروفٹ میکسیمائزیشن ہو جائے گی۔ جو پروفٹ میکسیمائزیشن کیا ہوگی، تو بینک بیلنس اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو بینک بیلنس آج اچھا نظر آ رہا ہے وہ کیا کرے گا، کل وہ کالے رنگ کا سانپ بن کے نکل جائے گا۔ تو یہ چیزیں لکھ لیں اپنے پاس، جتنی باتیں میں نے فہرست ابھی بتائی
کیونکہ یہ کامن ہے ہمارے پاس. کتنی باتیں بتائی. زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا, حج فرض ہو گیا تو حج فرض ادا نہیں کیا, بیوی کا مہر واجب ہو گیا تو بیوی کا مہر ادا نہیں کیا, بہنوں کا حصہ وراثت میں واجب ہو چکا تھا, بہنوں کی طرف سے مطالبہ بھی تھا, بہنوں کا حصہ ادا نہیں کر رہا. پھر لوگوں سے قرضے لے رکھے ہیں, لوگوں سے قرضے ادا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ملازمین کی تنخواہیں واجب ہو چکی ہیں, تنخواہوں کو ادا نہیں کر رہا. ملازمین کے مالی حقوق واجب ہو چکے ہیں, مالی حقوق کو ادا کر رہا. لوگوں سے سامان خریدا ہوا ہے, وہ سامان کی پیمنٹ وقت نہیں کر رہا. یہ ساری کی ساری چیزیں سی ہیں, یہ حقوق واجب ہیں. اچھا, زکوٰۃ کے احکام کا سیکھنا عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اچھا جی, آگے چلیے گا. زکوٰۃ, اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان پہ زکوٰۃ ہے عاقل پر. بچہ بالغ ہے, صاحب نصاب ہے, لیکن ریٹارڈڈ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اوپر, جس کو آپ کہتے ہیں اسکیزوفرینیا ہے مثال کے طور پہ, نفسیات سے, اس کو مجنون نہیں کہتے. مجنون وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ مستقل طور پہ ریٹارڈڈ ہو, سمجھ اور فہم اس کے پاس, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, پاگل پن کا طاری ہونا, جنون کا طاری ہونا. وہ احکامات شریعت کا ملف ہے. اس کے مال کی حفاظت تو کی جائے گی, اس کے مال سے اس کے اوپر تو خرچ کیا جائے گا, لیکن اس کے مال میں زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر نابالغ ہے, نابالغ احکامات شریعت کا مکلف نہیں ہے, تو نابالغ چونکہ احکامات شریعت کا مکلف نہیں ہے, تو اس لیے نابالغ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی. یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا. اگر سب لوگوں کا مشترک بزنس ہے, اگر والد صاحب کا انتقال ہوا, ان کے بچے تھے, کچھ بالغ کچھ تاریخ بزنس کے اسٹاک پر زکوٰۃ دینی ہے, تو پورے بزنس پہ زکوٰۃ دیں گے یا اس میں کچھ فرق کریں گے؟ تو جی فرق کریں گے. کیا فرق کریں گے؟ کیونکہ پارٹنرز کو دیکھیں, پارٹنرز کون ہیں؟ سارے کے سارے وہ سب پارٹنرز ہیں, ان کے اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ طور پہ 2 بیٹے بالغ تھے, 2 بیٹے نابالغ تھے, تو جو 4 اگر پارٹنرز ہیں تو 50% آف اسٹاک پر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. 50% آف اسٹاک پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. کیوں زکوٰۃ نہیں آئے گی مولوی صاحب؟ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ 50% آف دا اسٹاک کس کا ہے؟ نابالغ لوگوں کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بالغ پر زکوٰۃ ہے, نابالغ کے ایسٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے اعتبار سے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو صاحب نصاب ہوگا, اور دوسرا ہوگا نہیں بالغ. تو میں نے کہا نصاب کے اعتبار سے کتنے افراد ہیں؟ صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے؟ اچھا, جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی 2 قسم کا ہے. یاد رکھیے گا, احکامات شرکات کے اعتبار سے 3 افراد ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 افراد ہیں, یا تو صاحب نصاب یا مستحق زکوٰۃ. وہ درمیان کا جو ریلو کٹھا ہے, اسے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ریلو کٹھا کون ہے. ریلو کٹھا سمجھتے ہیں؟ کرکٹ تو کھیلی ہے نا, کبھی تو کھیلتے ہیں. ہاں, جو دونوں طرف کی باری لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو درمیان کی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریلو کٹا. تو یہ جو ایک صاحب نصاب اور مستحق زکوٰۃ کے درمیان میں تیسری شخصیت بھی ہوتی ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا, اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اچھا, صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ اس میں 5 چیزیں لکھی ہیں, لیکن ہم 4 کو, مویشی چونکہ جانوروں کی زکوٰۃ علیحدہ ہے, بکریوں کی زکوٰۃ علیحدہ ہے, گائے کی زکوٰۃ علیحدہ ہے, گھوڑے کی زکوٰۃ علیحدہ ہے, اور وہ بھی عام استعمال والے گھریلو مویشی کے اوپر نہیں ہے, بلکہ وہ خاص مویشی جن کو پیدا کیا جاتا ہے, ان کو پرورش کی جاتی ہے, ان کو بیچنے کے لیے کیا جاتا ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن 4 یار میں کیا کروں جی. یہ روایت ماشاءاللہ سے ہماری ایک معلمہ نے بھیج دی, وہ روایت میں آگے چلے, وہ بات میں کہتے ہیں. آگے اگر ایک شخص کے پاس کیش ان ہینڈ مال لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے, اور بیوی بچوں کے روز مرہ کے اخراجات بھی ہیں,
تو دونوں میں سے کس کو پریفرنس دی جائے گی؟ جی میں آتا ہوں اس جواب کہ آپ کے اس سوال کی طرف بھی میں آتا ہوں. تو اس سوال کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جی آگے چلیے گا. تو عرض میں کر رہا تھا اب آئیے گا اس بات کی طرف کہ سونا چاندی نقدی اور مال تجارت زکوٰۃ کا ادا کرنا فوری ضروری ہے یا اس پہ ریلیکسیشن ہے؟ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مینیج کیسے کرنا ہے اس پر آگے اشارہ تھا. لیکن بنیادی طور پر جب انسان نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے تو کس چیز پہ کیلکولیٹ کرنی ہے؟ کس چیز پہ کیلکولیٹ کرنی ہے؟ 4 چیزیں ہیں. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت. اب ان 4 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے سب سے پہلی بات آ رہی ہے کہ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 87.479 گرامز بنتا ہے. 87.5 کر دیں راؤنڈ فگر کرنے کے لیے، اس کو 88 کر دیں. اگر آپ اس کو گرامز میں پوچھنا چاہتے ہیں تو گرامز میں کتنا بنے گا؟ تقریباً 88 گرامز تقریباً یہ بن رہا ہے. 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا 88 گرامز بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 88 گرامز آپ کے اوپر اگر ملکیت میں سونا ہو، لیکن یہ نصاب کس کے لیے؟ یہ بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے کہ اگر 7.5 تولے سونے سے کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. 7.5 تولے سونا اس کا نصاب ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس کیش، انویسٹمنٹ اور سلور چاندی کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو کیا ہے؟ پھر 7.5 تولے کا اعتبار کریں گے. لیکن آپ کے پاس 1 تولہ یا 1 تولے سے بھی کم سونا ہے لیکن ساتھ میں چاندی بھی ہے، یا چاندی نہیں ہے لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کیش بھی ہے، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ آپس میں ملا کے دیکھا جائے گا. اچھا جب آپس میں ملائیں گے تو پھر کس کا اعتبار کریں گے؟ اب نمبر 2 پہ آ جائیے گا. جو آپ کے پاس لکھا ہے وہ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی. اور 52.5 تولے چاندی کا بنتا ہے یہ 612 گرام بنتا ہے. 612 گرام. تو بھائی تھوڑا سا کیلکولیٹر تیار رکھیے گا. ابھی ریٹ نکالیں آج کا سونے کا. آج ریٹ کتنا؟ اس وقت کا تولے کا ریٹ کتنا بن رہا ہے آج کا تقریباً؟ جی نہیں 2,10,000 نہیں ہے. 2 لاکھ نہیں. اب سونے کی میں چاندی کی بات کر رہا ہوں. چاندی کا کرے نا تو نصاب تو آپ کو چاندی سے نکلنا ہے. جی نیٹ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پیسے مجھ سے لے لیجیے گا نیٹ کے. خدا کے لیے جلدی کرے ذرا، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اصل میں لوگوں نے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جی اس وقت کا نصاب کتنا ہے. اسی سے مسئلہ حل ہونا ہے مستحق زکوٰۃ کا. اسی سے مسئلہ جی گورنمنٹ نے تقریباً 1,05,000 کچھ اناؤنس کیا ہے. بہرحال دیکھ لیتے ہیں ابھی بس کرو. تقریباً اندازن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,03,5 ہاں 1,03,5 تقریباً کتنا 2300 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں نا 52.5 سے، 2300 کو آپ 52.5 سے ملٹیپلائی کریں. جی جی 1,25,000 بن رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے 1,10,000 احتیاط کر لینا چاہیے. یعنی اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کا مطلب اس اعتبار سے بعض لوگوں نے میرے خیال سے فرق بھی ہوگا چاندی کے ریٹ میں، فلکچویشن اوپر نیچے ہو رہی ہیں. تو بہرحال آپ یہ سمجھیے گا کہ جی چاندی کا نصاب بنتا ہے تقریباً 1,05,10,000 روپے کا بنتا ہے. فی الحال وہ جو کچھ عرصہ پہلے 86 80 90 پہ ہم کھڑے تو ختم ہو گئے بعد. اب یہ لاکھ سے اوپر چلا گیا نصاب آپ کا. یہ 12.5 چاندی کا نصاب بھی اس آدمی کے لیے ہے چاندی کا جس کے پاس صرف چاندی ہو. اگر اس کے پاس 52.5 تولے سے کم چاندی ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ سونے کے ساتھ یا کیش کے ساتھ ملایا جائے گا. تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی ہو، کیش آپ کے پاس ہو، یا آپ کے پاس مال تجارت ہو. مال تجارت کس سے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
مثال کے طور پہ اب یہاں پہ بات ہمارے پاس آ گئی کہ اگر آپ کے پاس کیش موجود ہے، 20-25 ہزار روپے کا کیش ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو اب یہ زکوٰۃ بنے گی نہیں بنے گی؟ بن جائے گی، کیونکہ یہ 1 لاکھ روپے سے اوپر ایکسیڈ کر جائے گا۔ یا آپ کے پاس سونا بہت کم ہے اور چاندی نہیں ہے، لیکن کیش آپ کے پاس 70-80 ہزار ہے، تب سونے کے ساتھ ملیں گے تب بھی بن جائے گا۔ یا سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو سونا، چاندی اور کیش کو جب بھی آپ اکٹھا کریں گے اور تینوں کی یا دونوں کی اماؤنٹ اگر 1,05,000 یا 10 سے زیادہ جو ابھی نصاب کا سامنے آ رہا ہے وہ آپ کا اگر بن گیا تو کیا ہوگا؟ یہ آپ نصاب شمار ہوگا، اس پر آدمی نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چوتھی چیز پر آ جائیے، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت میں دیکھیے 3 شرائط پائی جائیں گی۔ وہ مال تجارت کب بنے گا؟ جبکہ کوئی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، خاص طور سے کیٹیگوریکلی واضح طور پہ آپ کی نیت دو شرائط پوری ہو جائے گی تو یہ مال تجارت ہے۔ اب میں آپ سے چند مثالیں پوچھتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ مال تجارت بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اچھا، میرے والد صاحب نے، یہ ایکچوئل اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، میرے والد صاحب نے شہدہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدا، اسی لیے خریدا، انویسٹمنٹ پرپس تھا۔ تو اس پلاٹ پر کہ بیچ کر پیسے آئیں گے، پروفٹ ہوگا، پھر بیچیں گے، پھر نئی انویسٹمنٹ کریں گے، پھر کریں گے، یہ رول چلتا رہتا تھا۔ اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، اب والد صاحب کا انتقال ہوا، پلاٹ مجھے اور میری بہنوں کو منتقل ہو گیا، اب ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہ تو انویسٹمنٹ تھی نا، تو انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ دیکھیے اصل بات کیا تھی کہ جس کو آپ نے نیت سے خریدا ہو، کوئی چیز آپ کو ہدیہ مل جائے، کوئی چیز آپ کو وراثت میں مل جائے، لیکن آپ کی نیت بعد میں ہو، ملکیت پہلے ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی چیز سے آپ نے نفع بیچ کر حاصل کرنا ہے، اگر کسی چیز سے آپ نے پیسہ یا نفع کرائے کی مد میں حاصل کرنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے یوبر پہ گاڑیاں ڈال دی تو ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے جی، وہ پروفٹ تو آئے گا اور کیش کی صورت میں زکوٰۃ والی تاریخ تک باقی رہے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو یہ نہیں ہے کہ پورے سال میں جتنا پروفٹ کمایا اس پہ زکوٰۃ ہے، بلکہ وہ پروفٹ جو ریٹینڈ ہے، جو بیلنس شیٹ میں اس دن کی بیلنس شیٹ میں، بھائی وہ خواتین سن رہی اور بیلنس شیٹ نہیں سمجھتی، ان کو سلیس زبان میں بتانے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دن تک، جس دن کے آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس دن تک وہ پیسے باقی ہیں، تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ تھوڑا سا جو حضرات کا تعلق فیکٹریز کے ساتھ یا پروڈکشن کے ساتھ ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ یہ آپ کرنے سوال کرنے، کئی لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں پورا سال گزر جائے، وہ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، اس چیز کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ پروڈکشن میں آتے ہیں تو جو ایک تو ہے آپ کی فنشڈ آئٹمز ہیں، مثال کے طور پہ آپ خواتین ہیں، اب یہ خواتین برقعے کا کام کر رہی ہیں یا خواتین بوتیک کا کام کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کپڑے سی لیے اور کپڑے سینے کے بعد آپ کے پاس آپ کی بوتیک میں موجود ہیں جو آپ نے بیچنے ہیں، ان سارے کپڑوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ان کپڑوں کو لٹکانے کے لیے جو سٹینڈ لے کے رکھے ہیں، یا ان کے لیے جو الماریاں لے کے رکھی ہیں، یا کپڑوں کو سینے کے لیے آپ نے مشینیں لے کے رکھی ہوئی ہیں، یا ان کے لیے جو اوزار لے کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو بیچا نہیں جا رہا، کپڑوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی کپڑے تیار نہیں ہوئے، آپ نے کپڑا منگوا لیا ہے، برقعے کا کپڑا منگوا لیا ہے، یا آپ نے دوسرے کپڑے منگوا کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں،
اب وہ کپڑا منگوا لیا ہے, تھان آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, لیکن ابھی اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے, یا بعض کپڑے کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے, لیکن ابھی وہ فنش گڈز نہیں ہے. تو جو تھان میں پڑا ہوا ہے را مٹیریل, اور جو ابھی پروسیسنگ کے اندر ہے, ان کا کیا کریں گے؟ تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی, کیونکہ یہ بالآخر اس چیز سے آپ نے چیز بنا کر آپ نے بیچنے کی نیت کی ہے, تو ان پہ زکوٰۃ آئے گی. اچھا جو تھان ہے اس کی تو مارکیٹ پرائس آپ کو پتا ہے, جتنے کا لیا ہے اتنے کا بک سکتا ہے, تو اسی کے مارکیٹ پرائس کے اوپر زکوٰۃ میں مارکیٹ پرائس کا اعتبار ہے. اسی طریقے سے جو آج زیورات آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جا کر زیورات کو جویلر کے پاس جس قیمت پر بیچیں گے نا, اس پہ زکوٰۃ, وہ آپ کی مارکیٹ پرائس ہے. آج جو پلاٹ آپ نے لیا تھا, جو پلاٹ آپ جس مارکیٹ پرائس کے اوپر بیچیں گے, وہ پلاٹ کیا ہے, اس کی مارکیٹ پرائس کے اوپر کیا ہے, اس کی مارکیٹ پرائس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو مارکیٹ پرائس کے اوپر, تو جو اب ملک کا تھان تھا اس کی تو مارکیٹ پرائس ہے. اچھا اب احسن بھائی, درمیان میں جو پروسیسنگ میں کٹنگ کے جو وہ کپڑے پڑے ہوئے, ان کی کیا مارکیٹ پرائس ہے؟ تو بعض اوقات تو اس کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے, بیچو گے تو کچھ نہ کچھ تو پیسے مل جائیں گے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پرائس کو اس کو متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کی کاسٹ پرائس لگانے کی گنجائش دے دی گئی. اچھا اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے, بڑا بزنس مین ہے, خواتین کے ساتھ کی شاید مسئلہ اتنا زیادہ پیش نہیں آئے گا, جو مرضی کر رہا ہے توجہ دیجیے گا ذرا. اچھا اب یہاں پہ مسئلہ ایک اور پیش آئے گا, مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ جو بڑا بزنس مین ہے آصف بھائی جیسا, اب آصف اعجاز صاحب جیسا کوئی بڑا بزنس مین ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ٹیکس والے سن رہے ہیں انشاءاللہ, ان کو پتہ چل جائے گا ٹیکس والوں کو, ایف بی آر میں سیدھا ٹرانسمیشن ایف بی آر میں جاری ہے. اتنے پریشان اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جیسے اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا. تو اب یہ کہ ان کا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک سٹاک تیار کیا ہے 2 کروڑ کا یا 10 کروڑ روپے کا سٹاک تیار کیا ہے, اور اس کی ایک ٹیگ پرائس یا ریٹیل پرائس ہے. اب اس کی جو ریٹیل پرائس ہوتی ہے نا, یا ٹیگ پرائس ہوتی ہے, پورا کا پورا سٹاک اس پر بکتا نہیں ہے آپ کا. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ہم کہیں گے جی پورا نہیں بکتا تو کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو کیا کرتے ہیں, اس آئٹم کی کاسٹ پرائس پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ تو آپ کو درست نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو پیسے اس سٹاک سے آنے ہیں وہ زیادہ ہیں. کیونکہ آپ کیا مطلب سارا کا سارا بزنس آپ بریک ایون پہ چلا رہے ہیں, تو بریک ایون پہ تو نہیں چلا رہے نا, کہیں نہ کہیں کچھ تو کمائیں گے تو فیکٹری چلے گی نا. تو بریک ایون پہ تو نہیں چلا رہے آپ, اور نہ بریک ایون پہ چلا سکتے ہیں. تو اس لیے صرف کاسٹ کے اوپر اپنی کاسٹ پرائس پر زکوٰۃ دے دینا یہ درست نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں جی 100% ہمارے بعض حضرات نے اس پہ وہ کیا, اصرار کیا کہ نہیں آپ نے ریٹیل پرائس پر ہی دینا, میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی بزنس مین کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ جہاں بڑا کروڑوں کے اندر سٹاک ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر 25% آف دا سٹاک بھی اس کا ہول سیل پرائس پر جا رہا ہے یا سیل پرائس پر جا رہا ہے, تو وہ بھی جو زکوٰۃ ہے وہ کروڑوں تک کبھی کبھار پہنچ سکتی ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک ایوریج نکال لیں. جی جو ہول سیلر ہے جی جی اس نے جو پرائس رکھی ہے تو وہ اس کے اوپر گرے گا, جو ریٹیلر ہے تو اس کے اوپر گرے گا. اس کے ریٹیل کی شاپ ہے, شاپ میں 100 جو پرائس ہے 100 کے ریٹیل میں 100 روپے, لیکن اس کے 100 کے ساتھ 100 روپے پہ نہیں بکے, کچھ پہ سیل لگائے گا, اس کے اس پرائس اس پہ دے دیں, اس کے بعد نہیں بکے گا اگلی بار میں کس لائے, کیونکہ اس میں کم ہو جائے گا تو بالکل پکڑ ہی جائے گا. یہ تو آپ کا فتویٰ ہے, نہیں ایسا فتوے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, جو فتوے میں گنجائے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ پہ تقوی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں تقوی کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ گنجائش کے اعتبار سے. گنجائش کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اپنی پریویس جو آپ کی سیلز کی ایک ایوریج رہی ہے, ایوریج رکھ کے نکالیں, اور پھر بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایوریج سے زیادہ ریٹیل کا بک گیا, کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک مارکیٹ کا ٹرینڈ تیز تھا, مارکیٹ تیز چلی گئی,
وہ تیز چلی گئی مارکیٹ اور آپ کا زیادہ اسٹاک 75 کی بجائے 90% آف دا اسٹاک آپ کا ریٹیل پہ چلا گیا، تو 15% کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا اگلی جگہ پر. اور اگر مثال کے طور پہ وہ 75 کی جگہ پہ 65% آف دا اسٹاک ریٹیل پہ گیا، باقی کیا، تو جو زکوٰۃ آپ نے ایڈیشنل دی ہے اس کو آپ اگلے سال میں کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. تو جو حضرات اکاؤنٹنگ کے ہیں ان کو یہ اصطلاح کیری فارورڈ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ بنیادی طور پہ آ جائیے گا آسان سلیس دیہاتی زبان کے اندر، کہ جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہے اور اس سے نفع کمانے کی نیت سے لی ہے، اس پر کیا ہے؟ اس پر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹ پر اگر پلازا بنانا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پلازا بنا لیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دکان لے کر کرائے پہ ڈالی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کرائے پہ لے کے ڈالے ہوئے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مال تجارت کیا ہوتا ہے، اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا. ایک دوسرا فارم آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، شیئر کرنے لگا. جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی کیا ہوا؟ اکثر ایسا جیسے آپ نے ٹریڈنگ کے لیے کچھ آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ اب میں نے چلو نیت چینج ہر سال اگر مطلب رکھا ہوا تھا 5 سالوں سے، 5 سال تو یہ نہیں تھی کہ چھٹے سال جی چھٹے سال میں اپنے کسی بچے کو دے دوں گا یا میں پڑھائی. اگر آپ کی نیت بدل گئی نا پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آپ کی نیت، میں نے اسی لیے کہا نا شرط یہ ہے کہ وہ نیت آپ کی باقی رہے. وہ جو نیت ہے آپ کی وہ باقی رہے. اگر آپ کی نیت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی تو پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر وہ نہیں ہوگا. جیسی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی اگر نیت آپ کی بدل گئی ہے، جو حضرات سن رہے ہیں ان کے لیے مرض کر رہا ہوں، اصل میں ایک فارم میں نے بڑی اس سے اس کو وہ بھی کیا تھا، ڈاؤن لوڈ بھی کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے وہ فارم تنگ کر رہا ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہا. آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن اتنی ہے، ایسا آپ نے اپنا انویسٹمنٹ کر دی کہ میں نے لے کے رکھ دیا ہے کل کو کام آئے پھر بتا نہیں اگر پیسے بات کرنے کی نیت سے لے لیا آپ نے، کبھی پیسے انہیں سنبھالے جائیں. جی ایک منٹ، سوال آیا ہے. اچھا یہاں پہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے ہوم کوکنگ کا بزنس ہو تو اس بزنس پر کیا واجب ہوگی زکوٰۃ؟ دیکھیے اب ہوم کوکنگ کا بزنس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیزیں بنا کر بیچی جاتی ہیں نا. اگر کسی کا اتنا بڑا بزنس ہے، گورمے بیکری ہے، اب جس وقت ان کی زکوٰۃ کیلکولیشن کی تاریخ آئی اور جتنے فوڈ آئٹمز ان کی بیکری میں موجود تھے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یا پرل کانٹیننٹل ہے یا اواری ہوٹل ہے، اب اتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، اس وقت ان کے پاس کتنی بھی کھانے کی چیزیں موجود ہیں، جتنی انوینٹری موجود ہے کھانے کی، جو ان کے بڑے بڑے کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں اس میں چیزیں اس پہ زکوٰۃ آ رہی، کیونکہ وہ ساری کی ساری چیزیں اسی نیت کے ساتھ لیں گی. اگلا سوال یہ کہ لیکن پچھلے 5 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ نیت بدلنے سے پہلے کی سالوں کی اگر ساتھ نہ دی ہو تو جی بالکل. جب تک نیت یہی تھی، شروع سے یہ لی تھی کہ اس کو بیچ کے نفع کمائیں گے اور پھر زکوٰۃ بنتی تھی، نہیں دی تو ان 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. بعد بھی نیت بدل گئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. بیٹی کی شادی کے لیے جو سامان جمع کرتے ہیں
اس پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے بیٹی کی شادی کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے سامان اکٹھا کرتے ہیں، تو اگر سامان اکٹھا کیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ نے بیٹی کو ہدیہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آپ نے زیور لیا ہے تو جب تک بیٹی کو نہیں دیں گے وہ زیور آپ کی ملکیت ہے، وہ چونکہ آپ کی ملکیت ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آپ نے کیش رکھا ہوا ہے، پیسے جمع کر رہے ہیں اکاؤنٹ میں، تو اس پر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آپ نے پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کہ میں جب وقت آئے گا تو اس کو بیچ کر پیسوں سے بیٹی کی شادی کروں گا، تو وہ چونکہ پلاٹ بھی آپ نے بیٹی کو ہدیہ کرنے کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس لیے لیا کہ اس کو بیچ کر اس کے پیسوں سے شادی کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ پلاٹ جو آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کو بیچ کر ان کے پیسوں سے میں گھر بناؤں گا، تو وہاں پر بھی اصل نیت کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت کیا ہے؟ اس چیز کو شروع سے آپ کی نیت بیچنے کی ہے تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں جہاں مکس نیت ہوتی ہے یا فی الحال لے کے ڈال دو، بیچنے کی کیٹیگوری کے لیے آپ کی نیت نہیں ہوتی، مکس قسم کی نیت ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو تو یار ابھی فی الحال لے کے ڈال دو، موقع ہوگا تو خود بنا لیں گے، نہیں ہوگا تو بچوں کو ہدیہ کر دیں گے، نہیں تو موقع آئے گا تو دیکھ لیں گے، فی الحال تو ابھی آ رہا ہے تو کر کے دیکھ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب کہ شروع سے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے، کسی عورت کا زیور پاکستان میں ہے اور ان کی اپنی رہائش یو ایس اے میں ہے، تو وہ اب وہ زکوٰۃ پاکستان کی تولہ کے حساب سے دیں گی، اس سے کہ تو جہاں آدمی ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ زیور جہاں ہے، کیونکہ زیور مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے، تو آپ جس جگہ کا مکلف ہے، آپ جب چاہیں اپنی چیز یو ایس اے پر منگوا کر اس کو وہاں پہ استعمال کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں، تو بظاہر یو ایس اے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا جی، ایک بات ہے، اور بیٹی کی شادی کے لیے جو سامان، وہ تو میں نے بتا دیا نا، بیٹی کی شادی والی جو بات تھی۔ اچھا اب سوال جی کر لیں، شبنان بھائی سوال کر لیجیے گا جی۔ مولانا 2 سوال ہے میرے۔ میں پہلا سوال، جی اچھا ابھی سونے کا سارا اپنا آلدو کے معاملہ کلیئر کر دیے، لیکن ابھی کیا ہوا کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر منی ڈیویلیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ میرے پاس جو تھوڑی بہت میں نے سیونگ کی تھی حج عمرے کی نیت سے، وہ میں نے گولڈ کوائنز یا بارز میں کنورٹ کر دی تاکہ وہ ڈی ویلیو نہ ہو، اور میں سیونگ کرتا رہا ہوں۔ اب کیا وہ جو گولڈ ہے وہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی؟ کیونکہ اس کی نیت جی تھی حج عمرہ کرنے کے اعتبار سے اس کو میں سیو کر رہا ہوں، اور منی ویلیو کو سیکیور کرنے کے لیے میں نے اس سے جو ہے نا وہ گولڈ بائی کر لیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انوینٹری کی بات کر رہے یہ ہیں تو جو اچھا اس کو میں ایک منٹ بتا دوں میرا، اس کو اسی کو ابھی میں کلیئر کر دیتا ہوں اس کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، گولڈ ہو اور چاندی ہو، کیش ہو، گولڈ اور چاندی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کا نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ گولڈ کسی بھی نیت سے ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، چاندی کسی بھی نیت سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، پیسہ کسی بھی نیت سے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نیت کا اعتبار صرف اور صرف کوموڈیٹیز کے اندر ہے، کوموڈیٹیز کے اندر، ایسٹس کے اندر، فکس ایسٹس کے اندر، یا جو بھی اس طرح کے ایسٹس ہیں، ان کے اندر جو لیکوڈیٹی ہے یا ان کے اندر ایز اے لیکوڈ ایسٹ، ہم اس کو زکاتیبل تب کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ ہماری نیت یہ بنتی ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بیچ کے نفع کروانا۔ تو وہ آپ کی جو سوال تھا وہ تو ابھی اس کی کلیریفیکیشن تو یہ ہوگی۔ اب آگے بتائیے گا، آگے سوال کر لیں۔ جی کریں۔ میرا اگلا جی سوال جی یہ تھا کہ جب ہم انوینٹری کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر میں ایک کمپنی کے لیے کنسلٹنسی کر رہا ہوں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی انوینٹری 2 ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ایک وہ انوینٹری ہے جو کسی نے کبھی انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ بیڈ انویسٹمنٹ تھی، اب وہ اسٹاک کے اندر بس پڑی ہوئی ہے ویئر ہاؤس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈسپوز جی آف جی بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہ پیرشیبل نہیں ہے لیکن وہ سیلیبل بھی نہیں ہے، تو ایک عجیب سی سچویشن اس کے اندر ہو گئی ہے۔ اب وہ بس پڑی ہوئی اور اسپیس کھا رہی ہے، اس سچویشن میں انوینٹری کی ویلیوشن کیسے ہوگی زکوٰۃ کے لیے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب اس کی زکوٰۃ کی ویلیوشن کیسے ہوگی، یہ بات کہنا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے کسی چیز کو نہیں بیچ رہے ہوتے کہ اس کا کوئی مناسب
استعمال ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس اعتبار سے اس موقع پر اس کو ہم اس چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کبھار بہت سے لوگ ان چیزوں کو اس وجہ سے نہیں بیچ رہے ہوتے کہ یار ابھی تو جو بھی بیچیں گے تو جی جی مولانا، تو اس وجہ سے ایک منٹ ٹھہر جائے گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اچھا اب میرے خیال سے ایک منٹ مجھے دیجیے گا، پتہ نہیں، لیکن اس کی وہ ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس کی ویلیو تو ہے اس کی۔ تو یہ کہنا بہرحال کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ویلیو اس کی ہوتی ہے، وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتے اپنی وجوہات کی بنیاد پر۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کو یعنی بہرحال جو بھی آج بیچیں، کسی بھی کوڑیوں کے دام بیچیں، وہ اس کی ویلیو ہے، تو اس وجہ سے ان کو اس کا کوئی نہ کوئی ایسٹیمیٹ لگا کر اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بات اب پتہ نہیں وہ فارم آ کیوں نہیں رہا اس میں، مجھے میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ فارم اس کے اوپر کیوں نہیں آ رہا، یا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو فارم کو جو آنا ہے وہ اس کے اوپر اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے۔ اچھا جی چلے خیر، بہرحال اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں سے جو چیزیں ہیں آپ ایسا کریں گے کہ دیکھیے آپ اپنے پاس نا زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے 2 کالم بنائیں گے۔ ایک کالم بنائے گا جس میں آپ سونا لکھیں گے، جتنا بھی سونا ہے۔ دوسری کیا چیز لکھیں گے؟ چاندی لکھیں گے۔ تیسری کیا چیز لکھیں گے؟ آپ اس میں کیش لکھیں گے۔ تو چوتھی کیا چیز لکھیں گے؟ بینک بیلنس لکھیں گے۔ اچھا کسی کو ادھار یا امانت پہ دی گئی رقم ہے وہ اس میں لکھ دیں گے۔ جتنے بھی آپ نے قرض دیا ہے کسی کو، جو آپ کو ملنا ہے، جو بیڈ ڈیٹس میں نہیں ہے، ڈوبا نہیں ہے، امید ہے کسی بھی درجے میں ملنے کی، وہ آپ کا ایسٹ ہے، اس کو بھی آپ لکھ دیں گے۔ اگر آپ نے کوئی سیکیورٹی میں رقم جمع کرائی ہے، ایک ہے ایڈوانس، ایک ہے سیکیورٹی، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایڈوانس کا مطلب یہ ہے وہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے، سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کبھی نہ کبھی وہ پیسے آپ کو ملنے ہیں، وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے، اس کو آپ لکھیں گے۔ اگلی چیز آ رہی ہے انشورنس پالیسی میں، اگر آپ نے رقم جمع کرائی ہے، اب یہاں پہ سوال یہ ہوگا انشورنس تو حرام ہے، تو پھر انشورنس کے جمع شدہ پیسوں پہ کون سی پر کیوں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں لائف انشورنس جس کو آج آپ کینسل کریں تو وہ چیزیں ریفنڈیبل ہیں، تو وہ پیسے بنیادی طور پہ قرض، اگرچہ انشورنس پالیسی لینا جائز نہیں ہے، لیکن انشورنس پالیسی میں اگر کسی نے پیسے جمع کرائے ہیں، جو چیزیں آج کٹوتی کے بعد آپ کو واپس مل سکتی ہیں، اس پر کیا ہوگا؟ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بانڈز اسی طریقے سے پرائز بانڈز لینا جائز نہیں ہے، لیکن آج وہ پرائز بانڈز کو آپ انکیش کر سکتے ہیں، جو پیسے آپ انکیش کر سکتے ہیں اس پر ہے۔ اگر آپ نے ₹1,00,000 کا پرائز بانڈ لیا، اس پہ کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی، تو آپ زکوٰۃ کس پر دیں گے؟ آصف بھائی کہہ رہے ہیں 1,01,00,000، دیکھا نا گوگلی آئی تھی درمیان میں، صرف جاگتے بیٹھے، درمیان گوگلی بھی کراؤں گا میں، پھنسے گئے۔ آپ بتائیں ذرا احسن بھائی۔ جی وہ تو 1 کروڑ پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہوتا ہے ہی مال حرام، یہ تھی گوگلی، دیکھا نا؟ ہاں اس لیے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ ہے مال حرام، اس مال حرام کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں بھائی۔ تو 1,00,000 پر ہی ہے، وہ جو 1,00,000 کا پرائز بانڈ آپ نے خریدا تھا وہ آپ کی اصل پیسے تھے، وہ پرنسپل اماؤنٹ آپ کے لیے جائز تھی، وہ کروڑ روپے آپ کے لیے جائز ہی نہیں تھا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے گا، ایسے مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ، جیسے اگر نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، اب نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا کنونشنل بینکس کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے اصل پیسے ہیں، اس پر آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا اس کے اوپر اگر انٹرسٹ ایکومولیٹ ہو چکا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ وہ مائنس کریں گے، کیونکہ وہ سارا کا سارا مال کیا ہے؟ وہ مال حرام ہے، وہ چونکہ مال حرام ہے تو اس پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو سارا کا سارا مال صدقہ کرنا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ وصول شدہ پروویڈنٹ فنڈ،
پروویڈنٹ فنڈ جو آپ کے پاس کمپنی کے پاس جمع ہوا، یہ خواتین کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مرد حضرات کے لیے ہے کہ جو آپ کا پیسہ کمپنی میں ملنے سے پہلے سیلریز میں سے ڈیڈکٹ ہو کر اور پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایسٹ ملنے کے بعد بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی مزید تفصیل ہے، موٹی بات نہ کر رہا ہوں کہ لیکن اگر وصول شدہ ہو، آپ لے چکے ہوں، یا بعض لوگوں نے کہا جی وہ آپ کے پاس ایکسیس ہوتی ہے جب چاہے آپ لے سکتے ہو، اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اصل فتویٰ ابھی تک یہی ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ جب تک کمپنی کے پاس ہے وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے. سامان تجارت، تیار مال، سٹاک، بیچنے کی نیت سے خریدی گئی دکان، مکان، پلاٹ وغیرہ، خام مال، یہ سارا کا سارا ایک طرف ہو گیا. اچھا، اس میں سے آپ نے مائنس کیا کرنا ہے؟ ابھی لائبلٹیز میں سے کون کون سے؟ اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اچھا کمیٹی اگر آپ نے ڈالی ہے تو کمیٹی کی دو پوزیشن ہے، یا تو آپ نے پیسہ جمع کرایا، ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے تو جتنا جمع کرایا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایسٹ ہے. اور اگر آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے تو جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں وہ آپ کی لائبلٹی ہے، تو وہ قرض میں شمار ہوگا. کمیٹی کی جو آپ کے نام کمیٹی نکل آئی، لیکن جو پیسے آپ نے کمیٹی میں جمع کرانے ہیں یہ آپ کا قرض شمار ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز قسطوں پر لی ہے تو کتنی قسطیں آپ مائنس کریں گے؟ وہ ساری قسطیں جو آپ نے دینی ہے وہ لائبلٹی نہیں ہے، کہ ایک سال کی جو قسطیں یہ آپ کی لائبلٹی ہے. تو ایک فسکل ایئر جو آپ کاؤنٹ کر رہے ہو تو وہ لائبلٹی، کرنٹ لائبلٹی تو شمار ہوتی ہے. لانگ ٹرم 20 ایئرز لائبلٹی اس کو آپ شمار نہیں کرتے. اگر 20 سال کی قسطیں دینی ہاؤس فائنینسنگ کے اندر تو آپ یہ بیسیکلی جو لائبلٹی ہے وہ آپ اپنے ایک سال کی جو اقساط ہے ان کو ایز اے لائبلٹی تصور کر کے اس کو آپ لائبلٹی لکھیں گے. پوری 20 سال یا 5 سال کی جو قسطیں ہیں، انسٹالمنٹس ہیں، ان کو ایز اے لائبلٹی آپ تصور نہیں کریں گے. بیوی کا غیر ادا شدہ مہر، یہ بھی لائبلٹی ہے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ مہر عند طلب یا معجل لکھوایا ہو. اگر معجل ہے مگر اس کو 2-3 سال باقی ہے اور کرنٹ لائبلٹی نہیں ہے تو اس کو پھر آپ ایز اے لائبلٹی مائنس نہیں کر سکتے. بجلی کا واجب الادا بل ہے، واجب ہو چکا ہے. گیس کا بل، پانی کا بل، ٹیلی فون کا بل، مکان، یہ سارے بل کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بل بلائیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. مکان کا واجب الادا کرایہ، تو جتنے رینٹ آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے. دکان کا واجب الادا کرایہ یہ آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے. گودام کا واجب الادا کرایہ، دیگر واجب الادا اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں، جو چیزیں کرنٹ لائبلٹیز میں اس وقت آپ کے ذمہ لازم ہو چکی ہیں وہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ مائنس کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں مائنس، ایسٹس میں سے مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی زکاتبل ایسٹ ہے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا، اب اس میں ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے ہم اسی ڈاکیومنٹ کی طرف جس میں ہم بات کر رہے تھے، اور وہ کیا تھی کہ اب ہم آ جاتے ہیں مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرائط. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ اب میں اس میں ایک اپنا فارم آپ سے جو ہم چیزیں پوچھتے ہیں اور وہ تحقیق کر کے ہم زکوٰۃ پھر ان سے ادا کرواتے ہیں، وہ ہم یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے عام طور پر جو چیزیں ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ رہائشی مکان ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا آدمی، 3 آدمی ہیں میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ کے اعتبار سے. ایک تو صاحب نصاب جس کی تفصیل گزر گئی، ایک مستحق زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تیسرا درمیانی آدمی وہ ہوتا ہے جو نہ زکوٰۃ دے گا نہ زکوٰۃ لے گا. وہ زکوٰۃ دینا بھی واجب نہیں کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں، لیکن وہ آدمی مستحق زکوٰۃ بھی نہیں، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. یہ تیسرا آدمی کون سا ہوتا ہے؟ کہا کہ جس کے پاس سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت کے ساتھ ایک 5ویں چیز کو دیکھا جاتا ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کو. ضرورت سے زائد سامان کی تعریف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آتا. جو سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آتا وہ کون سا سامان ہو سکتا ہے؟ ڈیکوریشن پیسز بھی ہو سکتے ہیں. گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ لگژری ٹی وی ہے، لگژری آئٹم ہے
پرانے اس کے کپڑے قیمتی پڑے ہیں. آصف بھائی نے شادی کے اندر شیروانی بنائی تھی, قیمتی شیروانی, لاکھ روپے کی شیروانی بنا کے رکھی ہوئی ہے, وہ استعمال نہیں ہونی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ دوسری شادی کر سکے, تو وہ تو استعمال نہیں ہونی. ٹھیک ہے, وہ شیروانیاں استعمال نہیں ہونی, کپڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں وہ استعمال نہیں ہونے. تو اب جو کپڑے فالتو پڑے استعمال کے نہیں ہونے, وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. تو ضرورت سے زائد سامان کو دیکھا جائے. اچھا, رہائشی مکان ویسے جس میں وہ رہتا ہے وہ ضرورت کی چیز ہے, اس کو نہیں دیکھیں گے, لیکن ہم ایسے لکھوا لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس کتنا ہے, یہ ہم لکھوا لیتے ہیں. ورنہ اگر کسی آدمی کا رہائشی مکان اپنا ہو پھر بھی وہ کیا ہو سکتا ہے, مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی دکان ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اپنی ذاتی گھر بھی ہو اور اس کے پاس ذاتی دکان بھی ہو, لیکن وہ دکان پہ خود بیٹھتا ہے اور اس سے اس کی سورس آف انکم ہوتی ہے. تو گھر بھی ضرورت کا ہو گیا اور دکان بھی کیا ہو گئی, ضرورت کی ہو گئی. تو اس گھر اور دکان کے باوجود وہ کیا ہوگا, وہ مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس ہو سکتا ہے کہ گھر بھی ہو, دکان بھی ہو, موٹر سائیکل بھی ہو, لیکن چونکہ موٹر سائیکل کیا ہے, وہ موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, استعمال کرتا ہے, تو یہ بھی ضرورت کی چیز ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس گھر بھی ہو, دکان بھی ہو, گھر میں فریج بھی ہو, لیکن فریج بھی کیا چیز ہے, ضرورت کی چیز ہے, تو اس کو بھی کیلکولیٹ نہیں کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر بھی ہو, دکان بھی ہو, فریج بھی ہو, ڈیپ فریزر بھی ہو اور فرنیچر بھی ہو, لیکن فرنیچر بھی کیا ہے, یہ بھی ضرورت کی چیز ہے, ضرورت سے زائد نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس ایک موبائل ہے, سادہ موبائل ہے, 15-20 ہزار کا موبائل بھی آج کل سادہ سمجھا جاتا ہے, تب بھی یہ سمجھا جائے کہ ضرورت کی. اسٹوڈنٹ ہے, وہ لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہے تو اس کو ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی. اس کے پاس اپنی کتابیں ہیں, کمپیوٹرز کی, میڈیسن کی کتابیں ہیں, اس کو ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی. لاء کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس اپنی لاء کی کتابیں ہیں. یہ سب چیزیں ضرورت کی, جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ ضرورت کی ہیں, ان کے علاوہ ضرورت کی چیزیں. تو ہم یہ چیزیں پوچھتے ہیں. اچھا, لیکن ہم یہ صرف دیکھنے کے لیے, گھر میں پلاٹ, فریج ہے کہ نہیں ہے, اسکوٹر ہے کہ گاڑی نہیں ہے, زیورات کتنے ہیں, چاندی کتنی ہے, نقدی کتنی ہے, کمیٹی میں کتنے پیسے جمع کروا چکے ہیں, کتنے پیسے آپ کے اوپر قرض ہے, یہ ساری بات ہم اس سے پوچھتے ہیں. پھر اچھا, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں ضرورت کی اور میں نے تجارت کے لیے سے نہیں خریدا. کاشت کی زمین مالیت کتنی ہے, گاؤں میں زمینیں پڑی ہوئی ہیں, پلاٹ آپ کے پاس فالتو پڑے ہوئے ہیں, سواری کے جانور اور افزائش نسل کے لیے, یعنی نسل حاصل کرنے کے لیے آپ نے جانور لیے ہیں نہیں لیے ہیں, یہ سارا ہم نے فارم اسی لیے بنایا کہ اس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے پاس اگر سونا چاندی, اچھا سونا اور چاندی میں اب ایک اور تھوڑی چیز ٹیکنیکل چیز کو سمجھے گا کہ اگر آپ کے کسی آدمی نے کہا کہ جی سونا میری بیوی کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو یہ آدمی مستحق زکوٰۃ بنے گا نہیں بنے گا. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی نے سونا بیوی کو ہدیہ کر دیا, اب یہ کسی صورت میں سونا بیوی سے لے گا کہ نہیں لے گا. اگر یہ نہیں لے گا اور بیوی کے پاس سونا ہے تو یہ مستحق زکوٰۃ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آدمی کیا بن سکتا ہے, مستحق زکوٰۃ بن سکتا ہے. لیکن اگر عرف یہ ہو کہ سونا بیوی کو دیا جاتا ہے لیکن شوہر سونا لے سکتا ہے اور بیوی سونا بیچ نہیں سکتی, اس کا مطلب کیا ہوا کہ سونا بیوی کا نہیں ہے بلکہ شوہر کا ہے, اس وقت مستحق زکوٰۃ نہیں بنے گا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ فارم ایک دفعہ آپ کو دکھا دیا, آپ حضرات بھی اگر چاہیں تو یہ فارم اپنے پاس کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک آدمی کو یعنی ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, مستحق زکوٰۃ کو دینے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ صاحب نصاب, جو اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو نہیں دے سکتے, ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہے نہیں دے سکتے. اچھا, زکوٰۃ آپ کس کو نہیں دے سکتے, اپنے اوپر اور نیچے, دادا دادی, والد والدہ, نانا نانی, جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو نہیں دے سکتے, لیکن دائیں بائیں دے سکتے ہیں. بھائی اپنے بہن کو, بہن اپنے بھائی کو, آدمی اپنے ماموں کو, خالہ کو, پھوپھی کو, چچا کو, ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. ساس اپنی داماد کو یا سسر اپنے داماد کو یا بہو کو یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے زکوٰۃ کا دینا
آپ کے لیے جائز ہے. البتہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کی تاریخ آپ کو مقرر کرنی ہوگی. اچھا پورے کے پورے ایسٹس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے وہ تاریخ مقرر کی، مثال کے طور پہ 1 رمضان، اور 1 رمضان کو ایک دن پہلے بھی 10 لاکھ روپے آئے تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ایک دن پہلے بھی آپ نے 10 لاکھ روپے کی پیمنٹ کر دی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی 1 رمضان کے دن آپ کے پاس کل اثاثہ جات ایسٹس کی کیا تفصیل ہے، اور اس دن آپ کے اوپر کون سی لائبلٹیز ہیں، کیا ہے، کون سی لائبلٹیز ہے، ان دن کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر کریں گے. اچھا اب آتے ہیں آخری وہ اس سوال کی طرف جو ہماری ایک خاتون نے کیا تھا. وہ یہ سوال کیا تھا کہ جی اگر ہمارے پاس کیش نہ ہو، اب یہ سوال کیا تھا کہ جی ہمارے پاس زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، اب زکوٰۃ کو ترجیح دیں یا بیوی بچوں کا خرچہ کریں. تو بنیادی طور پہ شریعت یہ کہتی ہے، کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ تو روک نہیں سکتے، کیونکہ بہرحال ان کو تو کھانا کھلانا ہی کرنا ہے. اس صورت میں اگر آپ کے پاس صرف اتنا کیش ہے کہ آپ گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہے، تو یا تو اس زیور کو، ان چیزوں کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں. اور اگر وہ بھی موڈ آف ارننگ ہے، ایک تو ہمارے پاس جو زیور ہے وہ ایسی مقدس گائے ہے کہ وہ بکنے کا نام ہی نہیں لیتی. دنیا ٹل سکتی ہے، زمین آسمان ہل سکتے ہیں، لیکن وہ جو زیور ہے وہ بک نہیں سکتا. تو یہ بات غلط ہے. بہرحال زیور زیور ہے اور فرائض فرائض ہے. تو اگر وہ آؤٹ آف کیش ہے، فوری طور پہ کیش نہیں ہے، تو چھوٹی موٹی کچھ چیز زیور کی بیچ کے زکوٰۃ ادا کر سکتے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. لیکن شریعت نے اس میں سہولت یہ دی ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دینا بھی آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس صورت میں زیادہ بہتر کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ایک دفعہ ہمت کر کے زکوٰۃ کو آؤٹ سٹینڈنگ رکھنے کے بجائے زکوٰۃ ایڈوانس زکوٰۃ کی طرف چلے جائیں. مثال کے طور پہ 2023 کا رمضان ابھی آ گیا، لیکن اگلے سال اس دفعہ آپ نے پوری زکوٰۃ دے دی. آپ 2024 کے رمضان سے پہلے کیا کریں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالنا شروع کر دیں. اس میں یہ ہوگا کہ اکٹھے بہت بڑی اماؤنٹ آپ کو نہیں دینی پڑے گی. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس 10 15 20 تولے زیور ہوتا ہے، وہ 25 30 لاکھ روپے اماؤنٹ بن جاتی ہے. 23 لاکھ روپے کی اماؤنٹ آج آپ کیلکولیٹ کریں کتنا بنتی ہے، تقریباً 70-75 ہزار روپے. اب 70-75 ہزار روپے کسی بھی خاتون کے لیے فوری طور پہ ایک ہاؤس وائف کے لیے نکالنا کیش کی صورت میں اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اپنے کم از کم ہر مہینے 4-5 ہزار روپے نکالتی رہے گی تو سال کے آخر میں کتنی زکوٰۃ دے چکی ہوگی؟ 50-55 ہزار 60 ہزار روپے زکوٰۃ آپ دے چکی ہوگی. تو بیسیکلی کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو آؤٹ سٹینڈنگ کرنے کے بجائے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو آپ کیا کریں، ایڈوانس کی طرف چلے جائیں. اچھا ایڈوانس آپ نے زکوٰۃ دے دی اور زیادہ دے دی تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ اس کو 2025 کے رمضان میں ایڈجسٹ کر لیں، اور اگر کم دی تو کیا کریں گے، تو تھوڑی سی زکوٰۃ اور دے دیجیے گا. اس طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں. تو میری جو بات تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ حضرات کی طرف سے ہے کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں.